أشهد أن محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے اسٹوڈنٹس؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے. آج ہم ایک نئے لیسن کی شروعات کر رہے ہیں. تو لیسن سے پہلے دعائیں پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. او اللہ انکریز our knowledge. تو آج جو ہم یہ لیسن پڑھیں گے وہ ہے لیسن نمبر 5، توکل. توکل means to trust, to have faith and to rely on someone. یعنی توکل کو معنی اعتماد اور بھروسہ کرنا ہے. کسی کو اپنے معاملات سونپ دینے اور اختیارات دینے کا نام توکل ہے. کسی پر ہم نے بھروسہ کیا تو گیا ہم نے اس پر توکل کیا. گھر سے نکلتے وقت، گھر کو لاک کرتے وقت ہم نے اپنے گھر کی چابی کسی کے حوالے کر دی تو کسی پر گویا ہم نے اس پر بھروسہ کیا، اس پر توکل کیا. تو یہ تو ہوا توکل کی لفظی میننگ، لفظی معنی. اب جو ہم کو پڑھنا ہے وہ ہے توکل علی اللہ، اللہ پر توکل، ٹرسٹ ان المائٹی اللہ. تو اب توکل یا بھروسہ ایسی ہستی پر کرنا چاہیے جو تمام عیب سے پاک ہو، اس کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو، اس کے پاس ہر طرح کی طاقت ہو، ہر طرح کی قدرتوں کا مالک ہو. تو ظاہر ہے ایسی ہستی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. انسانوں پر بھروسہ کر کے آدمی ناکام ہو سکتا ہے، پریشانی میں اور مصیبت مبتلا ہو سکتا ہے. تو توکل ہر حال میں اللہ پر ہی ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے کیا ارشادات ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا ہے. ابھی آپ قرآن کی آیتیں اس کا ترجمہ سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا بسلطان إلا بإذن الله وعلى
الله فليتوكل المؤمنون. ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں. سند تو اللہ ہی کی اجازت سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے. جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اور اسے وہاں سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اس کے لیے وہ کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. تو قرآن کی ان آیتوں سے بات واضح ہو گئی کہ مومنوں کو صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہوتا ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اب آگے جو پڑھنا ہے ہم کو وہ ہے کہ توکل کا صحیح مفہوم، ٹرو اسپرٹ آف توکل. یہ بات اس لیے بھی واضح ہونا ضروری ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، معاملات اللہ کے حوالے کر دیں، بس ہمارا کام ختم، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ ہم نے بھروسہ کر لیا، اب سب کچھ ہو جائے گا. نہ کوئی تدبیر کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی محنت اور جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، نہ ایفرٹس لگانے کی ضرورت ہے. تو یہ تھنکنگ غلط ہے، رانگ ہے. آدمی سوچے کہ ہر چیز اس کی خواہش اور اس کی منشا کے مطابق اپنے آپ سے آپ ہو جائے گی، تو یہ توکل کا صحیح مفہوم نہیں ہے، بلکہ دھوکہ ہے. توکل کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ توکل کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ بھی ذرائع، وسائل، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، جو صلاحیت دی ہے، جو مواقع دیے ہیں، ان سب کا بہترین انداز میں استعمال کیا جائے، پوری طرح استعمال کیا جائے، جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، جتنے بھی مواقع ہیں، اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے. جسمانی طاقت سے لے کر کے، ذہنی طاقت سے لے کر کے، وقت کا صحیح استعمال اور تمام مواقع کا استعمال کر کے اس کا پورا اس پہ ایفرٹس لگائے جائیں، اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے کہ ہم نے اپنی طور سے پوری محنت کر لی، پوری جدوجہد کر لی، اب نتیجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے گا، رزلٹ اللہ کی طرف سے آئے گا. اور یہ پھر امید رکھی جائے کہ جو بھی رزلٹ آئے گا، جو بھی نتیجہ آئے گا، وہ اللہ کی جانب سے ہمارے حق میں بہتر ہوگا. اور اگر نتیجہ حسب خواہش نہ نکلے، جیسے ہماری خواہش تھی، جو ہماری منشا تھی، جو ہم چاہتے تھے، ویسا نتیجہ ہم کو نہ ملے، تو پھر اس کو اللہ کی حکمت اور مصلحت سمجھنی چاہیے کہ اللہ کی کوئی وزڈم ہوگی اس کے پیچھے، اللہ کا کوئی کچھ اور مقصد اس کے پیچھے رہا ہوگا، اس لیے ہمارا یہ کام پورا نہیں ہوا. تو پھر اس پہ اللہ کی حکمت و مصلحت سمجھنا چاہیے، اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. پھر نتیجہ
خواہش کے مطابق نکلے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کیونکہ ایسا کر دیا تھا اور اتنی تدبیر اختیار کر لی تھی، اتنے ایفرٹس لگا دیے تھے، اسی لیے نتیجہ ایسا نکلا، بلکہ نتیجے کو اللہ کا فضل اور اس کا کرم تصور کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے توکل کا صحیح مفہوم۔ اس لیے کہ بعض لوگ جس قسم کی باتیں ان کے ذہن میں آتی ہیں تو اس میں کرنا کچھ چاہتے نہیں ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے حق میں سارے معاملات ہوتے رہیں۔ مثال سمجھیے اس کو، ایک جیسے کوئی بچہ پڑھائی نہ کرے، محنت نہ کرے اور محض اللہ پر بھروسہ رکھے کہ جب رزلٹ آئے گا تو اس کے اچھے نمبرات آئیں گے، تو یہ توکل نہیں ہے، یہ اللہ پر بھروسہ کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے جتنی طاقت دی ہے، جو صلاحیت دی ہے، پہلے اس کو ان ایفرٹس کو لگانا، ان ایفرٹس کو لگانے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ رکھنا کہ اللہ ہمارے حق میں بہتر نتائج دیں گے، یہ ہے توکل کا صحیح مفہوم۔